بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. آج ہم پی ایس وائی 611 ایتھیکل ایشوز ان سائیکالوجی کے کورس کو لے کر لیسن نمبر 25 کا آغاز کریں گے. تو لیسن نمبر 25 کا نام ہے ایکسیس ٹو ریکارڈز اینڈ پرسنل انفارمیشن پارٹ 3. ان دا اسٹارٹڈ آپ کو کورٹ ایکسیس ٹو ریکارڈز کے حوالے سے کچھ اس طرح سے بتایا گیا ہے کہ کورٹ جو ہے نا کیسز میں، مطلب کہ جو عدالت ہے نا کیسز میں، کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہے جہاں پر نا کورٹس یا لائٹنٹس جو کانفیڈینشنل مٹیریل ہوتے ہیں اسے ایسیس کرنا چاہتی ہے. یہ جو ہے نا تھراپسٹ کے لیے چیلنجنگ ہو سکتا ہے، کیونکہ نا انہیں اپنی کانفیڈینشنلٹی پالیسی کو فالو کرتے ہوئے نا کورٹس کی ریکوائرمنٹس کو بھی سمجھنا پڑتا ہے. کچھ پریکٹیشنرز سمجھتے ہیں کہ ان کی ورکنگ نوٹس کورٹ کے ڈاکومنٹس میں شامل نہیں ہوتی، اس لیے جب کورٹ سے ڈیمانڈ آتی ہے کہ تھراپسٹ کو اپنے سارے فائلز جو ہے نا ڈاکومنٹس اور رپورٹس پریزنٹ کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ اپنی سرپرائز ہو جاتے ہیں تھراپسٹ وغیرہ. تو ان دا اسٹارٹڈ آپ کو مزید اس میں بتایا گیا کہ یہاں پر نا سوفوفینا اور کورٹ آرڈر کے بیچ کا فرق سمجھنا تھراپسٹ کے لیے بہت ضروری ہے. پیپر پوائنٹ بھی سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. سبفوینا یا سبفوینا کہہ لیں یا سبفوفینا کہہ لیں، مطلب اب یہ جو ہے نا ورڈ یہ ایکچول میں سبفوینا بھی ہے اور یہ ڈفرینٹ سلینگ ورڈ ہے. تو سبفوینا کا ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے، اور یہ لیگل ڈاکومنٹ بھی ہے، انفارمل ڈاکومنٹ بھی ہے، کورٹ آرڈر فارمل ڈاکومنٹ ہے اور لیگل ڈاکومنٹ بھی ہے. اور یہ جو ہے لیگل ڈاکومنٹ ہے لیکن یہ ریکویسٹ کے بیس پر ہے، سب فائنا ڈاکومنٹ. لیکن کورٹ آرڈر جو ہے وہ ریکویسٹ نہیں ہے، سیدھا وارنٹ والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ڈفرنٹ جو ہے نا سمجھنا بہت ضروری ہے. سب فائنا ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے جو آپ کو کسی کیس کے لیے نا کورٹ میں بلاتا ہے، جہاں آپ کو نا اسپیسیفک جگہ اور وقت پہ اپنے وٹنس سے ٹیسٹیمنی دینی ہوتی ہے. ٹیسٹیمنی مطلب کہ گواہی دینی ہوتی ہے جو بھی آپ کے پاس شواہد ہوتے ہیں، اور یہ آپ سے صرف جواب دینے کی ڈیمانڈ کرتا ہے سب فینا. لیکن سب فائنا یا جو بھی ورڈ ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کس کورٹ کے ڈیسیشنز کا حصہ ہو. یہ کبھی بھی آپ کو جب بھی ہے نا انفارمل کی بیس پہ آ سکتا ہے نوٹیفیکیشن. کورٹ آرڈر ایک حکم ہوتا ہے جو جج کے فیصلے کے بعد دیا جاتا ہے. اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ اگر اس پر اپیل نہیں ہوتی تو تھراپسٹ کو ڈسکلوز کرنا ہوتا ہے. کورٹ ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون سا مٹیریل کنفیڈینشنل ہے یا نہیں. ایسے میں نا تھراپسٹ کو اپنے کلائنٹس کے ریکارڈز کو ان اپروپریٹ ریلیز سے بچنا ضروری ہے. اس لیے اگر کورٹ سے سب پوائنا یا آرڈر آتا ہے نا تو تھراپسٹ کو نا اپنی لیگل اور ایتھیکل رسپانسبلٹی کو نا سمجھنا اور فالو کرنا پڑتا ہے. سیکرٹس آف ڈیڈ پیپل میں آپ اسٹوڈنٹس کو فرسٹ پیراگراف میں مطلب یہ ہے کہ اوور آل کچھ اس طرح سے بتایا گیا کہ یہ ضروری ہے کہ مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز اپنے کلائنٹ کی کنفیڈینشنلٹی کو ان کی موت کے بعد بھی مینٹین کریں. ایتھیکل اور لیگل ایشوز کا کمبینیشنز یوز کرتے ہوئے نا تھراپسٹ کو اپنے ڈیسیشن لینے پڑتے ہیں اور ایک کیس میں ایک تھراپسٹ نے نا اپنے ڈیزیزڈ کلائنٹ کو، مطلب کہ جو بیمار کلائنٹ کے بارے میں نا پبلک میں ڈسکلوز کیا تھا، مطلب کہ واضح کر دیا تھا کہ کلائنٹ نے ابیوز کا شکار ہونے کا ذکر کیا تھا. کورٹ نے اس تھراپسٹ کو 90 دن کے لیے پریکٹس سے سسپینڈ کر دیا تھا اور 3 سال کی پروہیبیشنز ڈال دی تھی. کورٹ کا کہنا تھا پروہیبیشن سے مراد یہ ہے کہ وہ اب پریکٹس نہیں کر سکتا. 3 سال تک لائسنس اس کا جو تھا کینسل ہو گیا تھا تھراپسٹ کا. تھراپی کا بیس جو ہے نا وہ پرائیویسی اور سیکریسی پر ہوتا ہے، اور کانفیڈینشنلٹی کا جو بریچ ہے نا تھراپیوٹک ریلیشن شپ کو نا ڈسٹروائے کر دیتا ہے. تو اس لیے ڈسکلوز نہیں کرنی چاہیے، واضح نہیں کرنی چاہیے انفارمیشن کو. مزید یہ ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ دکھاتا ہے کہ کلائنٹس کی موت کے بعد بھی نا ان کے رائٹ ٹو کنفیڈینشنلٹی ہوتے ہیں،
اور ان کو نا ڈیفیمیشن سے مطلب کہ فالس انفارمیشنس اور ادر لیگل ایشوز سے نا پروٹیکٹ کرنا چاہیے تھراپسٹ کو. اس سے ان کی فیملی ممبرس کا ویلفیئر بھی پروٹیکٹ ہوتا ہے. اس لیے نا تھراپسٹ کو یہ ایسیس کرنا ضروری ہوتا ہے کہ کب اور کہاں یہ کانفیڈینشنلٹی مینٹین کرنی چاہیے یا پھر کس سچویشنز میں بریچ کرنا ضروری ہو سکتا ہے. مزید یہ کہ آپ کو اس میں کچھ اس طرح سے بھی بتایا گیا کہ تھراپسٹ کو نا ہر کیس میں تھاٹ فل ڈیسیشن لینے پڑتے ہیں جس میں نا ایتھیکل سٹینڈرڈز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اوکے تو ریکارڈز اینڈ سائبر کانفیڈینشنلٹی میں آپ اسٹوڈنٹس کو ان دا اسٹارٹیڈ کچھ اس طرح سے بتایا گیا کہ آج کل ٹیکنالوجی کی وجہ سے نا کانفیڈینشنلٹی کے کنسرنس بہت بڑھ گئے ہیں. جو طریقے ہم ڈیٹا کو سٹور یا ریٹرائیو مطلب کہ ریٹرائیو سے مراد یہ ہے کہ نکالنا، ڈیٹا کو نکالنا، سٹور مطلب کہ محفوظ رکھنا، اور ٹرانسمٹ کرنا مطلب کہ ٹرانسفر کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ، وہ ریپڈ ٹیکنالوجی چینجز کی وجہ سے نا ریپڈ ٹیکنالوجی چینجز کے ساتھ بہت ایوالو ہو گئے ہیں. انٹرنیٹ کا یوز کرنا بہت کنوینئنٹ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ نا سائبر سیکیورٹی اور کانفیڈینشنلٹی کا رسک بھی بڑھ گیا ہے. بہت ساری سینسیٹیو انفارمیشن چھوٹی ڈیوائسز پہ سٹور کی جا سکتی ہے جو آسانی سے مس یوز، چوری یا مس پلیسڈ ہو سکتی ہے. مزید آپ کو اس والے پیراگراف میں بتایا گیا کہ مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کو نا نیو ٹیکنالوجی کا یوز کرتے وقت کافی کاشنس رہنا پڑتا ہے، مطلب کہ محتاط رہنا پڑتا ہے. یہ ان کے لیے نا ضروری ہے کہ وہ اسٹرانگ پاسورڈ کریٹ کریں، ڈیٹا کا بیک اپ لیں اور انفارمیشنز کو انسکرپٹ کریں. انسکرپٹ سے مراد یہ ہے کہ اس کو ہڈن رکھیں. اسٹرانگ پاسورڈ وہ ہوتا ہے جو اپر کیس اور لوئر کیس لیٹر، نمبرز اور سمبلز کا کمبینیشن ہوں. پیپر پوائنٹ ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے، جو ریگولرلی چینجز کیے جاتے ہیں اور جو مانیٹر کے پاس نہیں لکھے ہوتے. یہ سب نا سٹیپس اس لیے ضروری ہے تاکہ نا ڈیٹا سیکیور رہے اور بریچ نہ ہو سکے. مزید آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ڈیٹا کو سیکیور کرنے کے کون سے طریقے ہیں، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اسٹرانگ پاسورڈ آپ کی ذہن میں آ جائے. اوکے اسٹوڈنٹس، مزید یہ کہ آپ کو لاسٹ میں بتایا گیا کہ اگر تھراپسٹ کا ڈیوائس کانفیڈینشنل میٹیریل رکھتا ہے نا تو مطلب کہ اگر تھراپسٹ کی جو بھی ڈیوائس ہے، موبائل ہو گیا، کمپیوٹر ہو گیا یا آئی پیڈ ہو گیا، اگر کانفیڈینشنل میٹیریل رکھتا ہے تھراپسٹ تو کلائنٹ کا، تو سافٹ ویئرس یا اپلیکیشن سے یوز کرنا چاہیے جو ڈیوائس کو نا ٹریک کر سکے، اس ڈیٹا کو ریموٹلی اریز کر سکے. اگر ڈیوائس چوری ہو جائے یا تو کیا ہوتا ہے کہ یہ ڈیٹا سیکیورٹی کو انہینس کرتے وقت نا یہ اسٹرانگ رکھنا چاہیے کہ ڈیوائس چوری ہونے پہ بھی جو ڈیٹا ہے وہ نہ نکل سکے. اور مزید یہ کہ یہ ڈیٹا سیکیورٹی کو انہینس کرتے ہیں تھراپسٹ اور کلائنٹ کی انفارمیشن کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں تھراپسٹ. مزید ہے ایشوز ان الیکٹرانک ریکارڈ کیپنگ. اس میں اچھا ایک اہم بات بتا دوں اس میں آپ کو، اس میں اوورال اہم امپورٹنٹ پوائنٹ بھی ہے. امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر تھراپسٹ کو اپنی ڈیوائس یا کمپیوٹر میں کانفیڈینشیل انفارمیشن سٹور کرنی ہو نا تو ان کو نا آٹو لاک فیچر جو ہے نا وہ یوز کرنا چاہیے تاکہ اگر ڈیوائس ایڈل رہے، مطلب کہ اگر گم جائے یا وہ آٹومیٹکلی لاک ہو جائے. اس کے علاوہ نا سیل فونز یا ٹیبلٹس کو لاک کوڈ سے نا سیکیور کرنا چاہیے تاکہ نا ڈیٹا چوری یا مس یوز نہ ہو. اوکے تو آٹو لاک فیچر جو ہے نا یہ بھی پیپر پوائنٹ ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے ڈیٹا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس حوالے سے. اوکے اب آتے ہیں ہم نیچے ایشوز ان الیکٹرانک ریکارڈز کو لے کر. تو اس میں کچھ اسٹوڈنٹس کو کچھ اس طرح سے بتایا گیا ہے کہ جب سے پرسنل کمپیوٹرز کا استعمال عام ہو گیا نا، زیادہ تر لوگ اپنے ڈاکومنٹس خود بنانے اور فائل کرنے کے لیے رسپانسبل ہو گئے ہیں بنا کسی ریکارڈز مینجمنٹ پروسیس کی ٹریننگ کے. یہ کافی مشکل ہو سکتا ہے خاص طور پر جب ڈیٹا کو پرزرو کرنے کا ایشوز ہو. اکثر نا غلطیاں اس وجہ سے ہوتی ہیں کیونکہ نا گائیڈ لائنس کافی ہیں جو الیکٹرانک ریکارڈز کو صحیح طریقے سے مینیج کرنے میں مدد دیتی ہیں. نمبر 1 پہ جو گائیڈ لائن ہے وہ ہے غلط معلومات انٹر نہ کریں. مطلب یہ کہ جب آپ ریکارڈ بناتے ہیں نا تو غلط معلومات ڈالنے سے بچیں. تو یہ گائیڈ لائنس ہے جو آپ کو الیکٹرانک ریکارڈ کیپنگ میں
جو ہے ایشو کرنے سے بچائیں گی گائیڈ لائن. تو یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے. نمبر 2 پہ جو گائیڈ لائن ہے کنورجنس کے وقت اپنے کام کو چیک کریں. مطلب یہ کہ جب ریکارڈز کو کنورٹ کیا جائے نا یا کنورٹ کیا جا رہا ہو تو یا ہائبرڈ ریکارڈ سسٹم میں اپلوڈ کیا جا رہا ہو تو اپنے کام کو نا چیک کرنا بہت ضروری ہے تاکہ کوئی کنورجنس کی پرابلم نہ ہو. اوکے مزید نمبر 3 پوائنٹ پہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ اگر سسٹم فیل ہو جائے تو ڈیٹا کیسے اسیس کریں گے. بیک اپ ہوگا تو تبھی اسیس ہوگا. تو آپ کو سوچنا ہوگا کہ اگر سسٹم کچھ وقت کے لیے کام نہیں کر رہا یا پھر ہینگ ہو گیا ہے تو آپ اپنے ڈیٹا کو کیسے اسیس کریں گے. کوشچنس آپ اسٹوڈنٹ سے اس میں پوچھا گیا. اوکے مزید جو ہے وہ نمبر 4 پوائنٹ میں آپ کو بتایا گیا کہ پری فیلڈ فارمز یا کاپی پیسٹ کرتے وقت دھیان رکھیں. مطلب یہ کہ اگر آپ پری فیلڈ فارمز کا یوز کر رہے ہیں یا ٹیکسٹ کاپی پیسٹ کر رہے ہیں تو غلطیوں سے بچنا ضروری ہے اسٹوڈنٹس. نمبر 5 یہ ہے کہ نیو سسٹمز کو اڈاپٹ کرتے وقت کلائنٹس کی کلینکل نیڈس کو دھیان رکھیں. مطلب یہ کہ نیو سسٹمز اگر لے رہی ہے تو نیو سسٹم میں نا کوئی بھی چینجز کرتے وقت انشور کر رہے ہیں کہ ڈیزائن آپ کے کلائنٹس کی نیڈس کے مطابق ہو. نمبر 6 پہ ہے کہ الیکٹرانک روٹنگ فیلئرز کا خیال رکھیں. مطلب یہ کہ آپ کو نا روٹنگ سسٹمز کا بھی خیال رکھنا ہوگا. مطلب کہ سسٹم کے اندر کون سی فائل کہاں پہ پڑی ہے, کون سا روٹ کس طرف لے کے جا رہا ہے. تو کیونکہ نا کبھی کبھی سسٹم فیل ہو جاتے ہیں. اگر ایک راستہ نہ دکھے ڈاٹا نکالنے کے لیے تو دوسرا سیس بھی ہو. نمبر 7 میں ہے کلائنٹس کو ریکارڈ کیپنگ سسٹم کی سیکیورٹی کے بارے میں سمجھائیں. مطلب یہ کہ آپ کو کلائنٹس کو بتانا ہوگا کہ ان کا ڈیٹا کس پریکٹیشنر کے پاس ایکسیس ہو سکتا ہے اور یہ سسٹم کتنا سیکیور ہے. نمبر 8 پہ ہے ڈیٹا انٹری کرواتے وقت ایسیس لیول چیک کریں. مطلب یہ کہ جب آپ ڈیٹا انٹر کر رہے ہوں تو یہ چیک کریں کہ کس کو اس ڈیٹا کا ایکسیس ہونا چاہیے تاکہ کوئی ان آتھورائزڈ ایکسیس نہ ہو. اوکے اب آتے ہیں تھرڈ پارٹی ایکسیس انشورنس اینڈ مینجڈ کیئر. اس میں اسٹارٹڈ آپ اسٹوڈنٹس کو بتایا گیا کہ جب کلائنٹس اپنے مینٹل ہیلتھ بینیفٹ سے کلیم کرتے ہیں انشورنس کمپنیز سے تو اکثر نا انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس پروسیس میں کچھ ضروری معلومات شیئر کرنی پڑتی ہے اور یہ معلومات انکلوڈ کر سکتے ہیں. نمبر 1 پہ ڈائگنوسس, نمبر 2 پہ ہے ٹائپ آف سروس آفرڈ, نمبر 3 پہ ہے ڈیٹا سروسز ٹک پلیس, نمبر 3 پہ ہے ڈیوریشنز آف ٹریٹمنٹ. اچھا ڈائگنوسس میں یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ کا ڈائگنوسس جو کیا ہوا وہ انفارمیشن. سروسز ٹائپ سے مراد یہ کہ کس ٹائپ کی سروس کلائنٹ کو ملی تھی. سروسز ڈیٹس کے میں یہ ہوتا ہے کہ کس دن سے کس دن تک سروس ملی ہے. اور ٹریٹمنٹ ڈیوریشنز میں یہ ہوتا ہے کہ ٹریٹمنٹ کتنی دیر تک چلا تھا. ایٹ دی لاسٹ اس والے پوائنٹ میں آپ اسٹوڈنٹس کو بتایا گیا کہ کچھ کیسز میں نا ایشوز کو کیس فائل سے ڈیٹیلڈ معلومات کی بھی ضرورت ہوتی ہے, جیسے کہ کرنٹ جو سمپٹمز ہیں کہ کون سے سمپٹمز ہیں کلائنٹ کے اندر, تو یہ کیس فائل سے ہی پتہ چل سکتا ہے اگر پریویس فائل موجود ہو کلائنٹ کی. تو کلائنٹ کے ابھی کے سمپٹمز کیا ہیں یہ بھی جو ہے کرنٹ سچویشن سے ہی پتہ چلتا ہے اور پریویس جو سمپٹمز ہے اس کے ساتھ بھی. نمبر 2 پہ ہے کہ ٹریٹمنٹ پلان, مطلب کہ ٹریٹمنٹ کا پلان کیا ہے. سینسیٹیو مٹیریل مطلب کہ جو ہے وہ نمبر 3 پہ ہے. سینسیٹیو مٹیریل مطلب کہ باقی سینسیٹیو جو معلومات ہے وہ بھی دیکھی جاتی ہے. ہپا ریگولیشنز جو ہے وہ بھی اس کا بھی انٹروڈکشن دے دیا گیا اس حوالے سے کہ آپ کس طرح سے جو ہے تھرڈ پارٹی ایسیس یا انشورنس اور مینج کیئر کر سکتے ہیں. تو ہپا کا بھی ریگولیشن آ گیا اس میں. تو جو پرائیویسی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں نا ان کنسرنس کو ایڈریس کرتے ہیں. ہپا کا ریگولیشن یہ ہے. لیکن جب انفارمیشن ایک پریکٹیشنرز کے آفس سے نکلتی ہے نا تو پریکٹیشنر کے پاس نا اس کا کنٹرول نہیں رہتا. انشورنس کمپنیز نا اکثر اتنی کیئرفل نہیں ہوتی جتنا پریکٹیشنرز ہوتے ہیں. مزید اس والے پوائنٹ میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ تھراپسٹ کو نا اپنے کلائنٹس مطلب کہ مزید بتایا گیا ہے کہ تھراپسٹ کو نا اپنے کلائنٹس کو اس ڈسکلوز کے بارے میں نا اس طرح سے انفارمیشن جو ہے وہ کرنی چاہیے.
ٹھیک ہے. نمبر 1 پہ کس طرح سے ہیں, ہپا کے نیچے والے پوائنٹ سے اب سٹارٹ ہو رہا ہے. انشورنس کنورج والے کلائنٹس کو یہ بتائیں گے, کیا بتائیں گے کہ اگر آپ اپنے انشورنس یوز کرتے ہیں تو مجھے کمپنی کو کچھ معلومات دینی ہوگی, جیسے کہ سائیکو تھراپی, کنسلٹیشنز, ڈائگنوسس یا ایولیوشنز. مزید بتایا گیا ہے اس میں کہ انشورنس کمپنی آپ کو نا اپنی پرائیویسی پالیسی کی کاپی دینی چاہیے, لیکن میں نا اس معلومات کو کنٹرول نہیں کر سکتا جب وہ میرے آفس سے نکل جاتی ہے. مزید آپ کو بتایا گیا کہ اگر آپ کو نا اپنی انشورنس کمپنی سے نا مینٹل ہیلتھ سروسز کا جو ہے نا کنورجنس جو ہے نا کوریج کے بارے میں نا چیک کرنا چاہیے, یا اپنے پیسے سے ڈائریکٹلی سروسز بھی لے سکتے ہیں. اوکے. مزید یہ ہے کہ کلائنٹ کی جو ہے نا انفارمیشنز آن انٹرنیٹ کو لے کر کس طرح سے اسیس کر سکتا ہے. مطلب یہ کہ کمپنی جو ہے نا وہ سپوز پرووائڈ کرتی ہے کاپی آف پرائیویسی پالیسی کو لے کر, کنٹرول آف انفارمیشنز کو لے کر, تو جو کہ آفس میں جو ہوتی ہے کسی بھی ایک آفس میں, تو کس طرح سے جو کمپنی اسیس کر سکتی ہے. لاسٹ پوائنٹ میں آپ کو بتایا گیا کہ چیک ود کمپنی پرووائڈنگ دا کوریج آف مینٹل ہیلتھ سروس. مطلب یہ کہ کمپنی جو ہے وہ کس طرح سے کوریج کر سکتی ہے مینٹل ہیلتھ سروسز کو لے کر, اور کس طرح سے مینٹین کر سکتی ہے دوسرے ایشوز کے لے کر جو کہ ہونے ضروری نہیں ہوتے ہیں. اس حوالے سے اس میں بتایا گیا ہے. مزید یہ ہے کہ پاکٹ اور اوائڈ آف یوز انشورنس جو ہے وہ ہونا چاہیے. مطلب کہ ایسی جو ہے ایسی جو انفارمیشنس جو سروسز ہیں جو پہ چوائسیز پہ ہو, تو ان کے لیے جو ہے نا وہ پاکٹ اسیس نہیں ہونا چاہیے انفارمیشنس کو لے کر. اسیسنگ کلائنٹ انفارمیشن آن انٹرنیٹ کو لے کر آپ اسٹوڈنٹس کو کچھ اس طرح سے ان دا اسٹارٹڈ بتایا گیا کہ ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ پروفیشنز کے ایتھکس کوڈ میں نا ایکسپلیسٹی نہیں بتائے گی کہ جب تھراپسٹ کو انٹرنیٹ سے کلائنٹ کے بارے میں معلومات چاہیے ہو تو وہ کس طرح سے ایتھیکلی کام کرے. پبلک ریکارڈس کا سرچ کرنا نا لیگل ہے اور ایتھیکلی ٹھیک ہے, لیکن اگر تھراپسٹ انٹرنیٹ سے معلومات ڈھونڈتا ہے جو کلائنٹ نے ان کو نہیں بتائی, تو اس کا نا رزلٹ تھوڑا نا کمپلیکیٹڈ ہو سکتا ہے. مزید یہ کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ تھراپسٹ جو ہوتا ہے وہ نارملی اپنے کلائنٹ سے نا اسیسمنٹ یا انٹیک پروسیجرز کے دوران معلومات گیدر کرتا ہے. اکثر کلائنٹ اپنی معلومات کو نا کنٹرول کرتے ہیں, لیکن اب وقت بدل گیا ہے. آج کل نا تھراپسٹ انٹرنیٹ پر بھی نا اپنے کلائنٹس کے بارے میں معلومات ڈھونڈ سکتے ہیں جو ان کو یوزول پیشنٹ تھراپسٹ انٹریکشنز میں نہیں ملتی. مزید آپ کو نا ایک ایگزامپل دی گئی ہے. تو ایک تھراپسٹ کا کہنا تھا کہ گوگل سرچ کرنا اس کے کلائنٹ کے بارے میں نا کچھ ایسا ہے, مطلب ایسی چیزیں بتاتا ہے جو نارمل ہسٹری ٹیکنگ میں نہیں ملتی. اور اس کا کہنا تھا کہ جتنا زیادہ وہ اپنے کلائنٹس کے بارے میں جانتا ہے نا اتنا زیادہ وہ ایمپیتھی ڈیولپ کر سکتا ہے. مزید یہ کہ ایتھیکل چیلنج کے حوالے سے بھی بتایا گیا. تو ایتھیکل چیلنج یہ ہے کہ تھراپسٹ کو نا اپنے کلائنٹس کے ڈیٹا کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے جو انہیں انٹرنیٹ سے ڈسکلوز کیا ہے. اس حوالے سے یہ تھا آپ کا لیسن نمبر 25. کیسا لگا کمنٹس میں لازمی بتائیں. اب میں اس کا تھوڑا سا اوور ویو دے دیتا ہوں. لیسن تھوڑا سا لینتھی ہے اس وجہ سے, اور اوور ویو میں ظاہر سی بات ہے کہ میں آپ کو شورٹ بتاؤں گا. تو سب سے پہلے ہم نا بات کرتے ہیں کورٹ SS2 ریکارڈس کے حوالے سے. تو اس میں بتایا گیا تھا کہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کنفیڈینشیلٹی کے تھراپسٹ کی ڈیوٹی ہے, لیکن کئی بار نا کورٹ یا لیٹیگنٹس کچھ کنفیڈینشیلٹی مٹیریلز ایکسیس کرنا چاہتے ہیں. اس میں نا تھراپسٹ کو نا اپنے فائلز اور ریکارڈز کو لے کر کچھ لیگل ریکویسٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر کورٹ کی طرف سے ایک سب فوائنا آتا ہے تو نا تھراپسٹ کو نا کورٹ میں اپیئر ہونا پڑتا ہے, لیکن یہ ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے جو صرف وٹنس بننے کے لیے ہوتی ہے تھراپسٹ کے لیے. کورٹ آرڈر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے, جس میں نا جج کے فیصلے کے بعد نا تھراپسٹ کو اپنے ریکارڈز ڈسکلوز کرنے پڑتے ہیں. یہ ڈیسیشن کورٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور تھراپسٹ کو نا اپنی ریکارڈز کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. کورٹس کی ڈیمانڈز کو نا سمجھنا بہت ضروری ہے.
سیکرٹ آف ڈیڈ پیپلز میں آپ اسٹوڈنٹس کو بتایا گیا تھا کہ اگر ہم بات کریں گے سیکرٹ آف ڈیڈ پیپلز کی تو یہ ایک بہت ڈیلیکیٹ ٹاپک ہے. آپ کو نا یہ سمجھنا ہوگا کہ جب ایک کلائنٹ کی موت ہو جاتی ہے تو ان کی نا کانفیڈینشنلٹی ابھی بھی مینٹین رہنی چاہیے. ایک تھراپسٹ کو نا کبھی بھی ڈیزیزڈ کلائنٹس کے بارے میں پبلک میں کوئی پرسنل انفارمیشن شیئر نہیں کرنی چاہیے. اور یہ تھراپسٹ کی نا ایتھیکل ڈیوٹی بھی ہے کہ وہ نا اپنے کلائنٹ کی پرائیویسی کو ان کی موت کے بعد بھی سیف گارڈ رکھے, مطلب کہ محفوظ رکھے. مزید یہ کہ ایک کیس میں ایک تھراپسٹ نے اپنے ڈیزیزڈ کلائنٹس کے بارے میں نا پبلکلی ڈسکلوز کیا تھا کہ کلائنٹ نے ابیوز کا شکار جو ہے وہ کیا ہے. تو مطلب کہ تھراپسٹ نے اس طرح سے کچھ تھا وہ ڈسکلوز کیا تھا. کورٹ نے نا اس تھراپسٹ کو نا 90 دن کے لیے پریکٹس سے سسپینڈ کر دیا تھا اور پروبیشنز پر ڈال دیا تھا. کورٹ کا کہنا تھا کہ تھراپسٹ کا نا بیس پرائیویسی اور سیکریسی پر ہوتا ہے اور کنفیڈینشنلٹی کے بیچ تھراپیوٹک ریلیشن شپ کو ڈسٹروائے جو ہے وہ کر دیتا ہے. یہ کیس نا ہمیں یہ سمجھانے میں مدد کرتا ہے کہ کلائنٹ کی پرائیویسی ان کی موت کے بعد بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور ان کو ڈیفیمیشنز اور دوسرے لیگل ایشو سے پروٹیکٹ جو ہے وہ کرنا چاہیے. ریکارڈز اینڈ سائبر بولنگ یا سائبر کنفیڈینشنلٹی میں آپ اسٹوڈنٹس کو کچھ اس طرح سے بتایا گیا تھا کہ اب ہم بات کرتے ہیں اس مین ریکارڈ اینڈ سائبر بولنگ سائبر کنفیڈینشنلٹی پر. تو سائبر ریکارڈز اینڈ سائبر کنفیڈینشنلٹی کو لے کر میں کچھ اس طرح سے بتا سکتا ہوں کہ آج کل نا ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی کو بہت آسان بنا دی ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی نا ساتھ نیو چیلنجز بھی ہماری زندگی میں آ گئے ہیں. جب ہم انٹرنیٹ یا کسی پورٹیبل ڈیوائسز پر کنفیڈینشنل ڈیٹا اسٹور کرتے ہیں نا تو اس کو نا سیکیورٹی رسک جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے. مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کو نا ٹیکنالوجی کا یوز کرتے وقت نا کافی کاشنز جو ہے رہنا پڑتا ہے, مطلب کہ محتاط رہنا پڑتا ہے. مزید اس میں بتایا گیا تھا کہ اگر آپ اپنے کمپیوٹر سے یا فون میں کنفیڈینشیل انفارمیشن سے اسٹور کرتے ہیں تو اسٹرانگ پاسورڈ یوز کرنا بہت ضروری ہے. یہ پاسورڈ اپر کیس اور لوئر کیس لیٹرز, نمبرز اور سمبلز کے کمبینیشنز پہ ہونا چاہیے. ساتھ ہی اگر آپ کا ڈیوائس چوری ہو جائے تو ایک اپلیکیشن انسٹال کرنا ہے جو ڈیٹا کو ریموٹلی اریز کر سکے, مطلب خود بخود ریموو کر سکے وہ جو ایپ ہے. یہ سیکیورٹی کو انشور کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ نا آٹو لاک فیچرز کو بھی یوز کرنا ہوتا ہے. اپنی ڈیوائس کو سیکیور کرنا ضروری ہے تاکہ نا اگر وہ ایڈل ہو تو وہ مطلب کہ گم جائے یا پھر ٹوٹ بھی جائے تو بیک اپ نہ ہو ڈیٹا کا, تو وہ لاک ہو جائے. اس کے علاوہ الیکٹرانک ریکارڈ کیپنگ کا جو مسائل ہے وہ بھی ہم نے پڑھے تھے. تو سب سے پہلے یہ میں بتا دوں کہ الیکٹرانک ریکارڈ کیپنگ کے مسائل بہت بڑے ہیں. جیسے جیسے ٹیکنالوجی کے یوز بڑھا ہے اس حوالے سے ہم سب اپنے ڈاکومنٹس کو نا خود بنا رہے ہوتے ہیں اور فائل بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ کافی نا کمپلیکس کام ہو سکتا ہے اگر ہمارے پاس جو ہے نا وہ صحیح ٹریننگ نہ ہو. ہمیشہ یاد رکھیں کہ غلط معلومات انٹر کرنا یا ریپیٹ کرنا بہت بڑا ایشو بن سکتا ہے. جب آپ ریکارڈ کو کنورٹ یا اپلوڈ کرتے ہیں نا تو اپنے کام کو نا چیک کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ نا کوئی کنورشن سے پرابلم نہ ہو. اگر سسٹم سے کچھ وقت کے لیے فیل ہو جائے تو نا آپ کو اپنے ڈیٹا کا ایکسیس کیسا ہو اس حوالے سے سوچنا چاہیے یا پھر پہلے سے سوچا ہو اس حوالے سے بھی. پری فلڈ فارمز یا کاپی پیسٹ کرتے وقت نا بہت کیئرفل جو ہے وہ رہنا پڑتا ہے, اور جب آپ کوئی نیو سسٹم سے اڈاپٹ کر رہے ہو نا تو یہ انشور کرنا ضروری ہے کہ وہ آپ کے کلائنٹس کی کلینک نیڈس کے مطابق ہو. اوورآل مزید یہ کہ تھرڈ پارٹی ایسیس انشورنس اور مینج کیئر کے حوالے سے میں کچھ اس طرح سے آپ اسٹوڈنٹ کو بتا سکتا ہوں کہ جو اکثر انشورنس کمپنی یا مینج کیئر پرووائڈرز کے تھرو ہوتا ہے نا, جب کلائنٹس اپنے مینٹل ہیلتھ بینیفٹس کے لیے کلیم کرتے ہیں تو انہیں نا یہ پتا ہوتا ہے کہ اس پروسیس میں نا کچھ ضروری معلومات جیسے کہ ڈائگنوسس, ٹریٹمنٹ ڈیٹیلز اور سروسز ڈیٹس شیئرز کرنی پڑتی ہیں. انشورنس کمپنی کو نا کبھی کبھی کلائنٹس کے کیسز فائل سے نا ڈیٹیل معلومات بھی چاہیے ہوتی ہے, جیسے کہ کرنٹ سمپٹمز, ٹریٹمنٹس پلانس اور سینسیٹیو انفارمیشنس ہے. اور ہپا کا بھی آیا تھا, اس کو بھی بتاتا ہوں. ہپا نے یہ کہا تھا کہ ہمارا ہپا ریگولیشنز ان سیکیورڈ
انسیکیور کنسرنس کو نا ایڈریس کرتا ہے. لیکن جب یہ معلومات ایک پریکٹیشنر کے آفس سے نکلتی ہے نا تو پریکٹیشنرز کے پاس نا اس کے کنٹرول نہیں ہوتا, اور یہ ضروری ہے کہ تھراپسٹ اپنے کلائنٹس کو نا اس پروسیس کے بارے میں نا انفارمڈ کرے. اگر آپ کا کلائنٹ اپنی انشورنس کمپنی سے سروسز لینا چاہتا ہے تو وہ آپ کو نا انہیں یہ بتانا ہوگا, تو آپ کو نا مطلب کہ تھراپسٹ کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ کو نا کچھ معلومات کمپنی کو دینی پڑے گی. لیکن ایک بار معلومات کمپنی کے پاس چلی جاتی ہے تو اس پر نا آپ کا کنٹرول نہیں رہتا. اس لیے کلائنٹس کو نا یہ آپشنز دینی چاہیے کہ وہ اپنی سروسز اپنے پیسے سے بھی لے سکتا ہے اور انشورنس کو اوائڈ کر سکتا ہے. ایسا کلائنٹ انفارمیشن اور انٹرنیٹ میں آپ اسٹوڈنٹس کو کچھ اس طرح سے بتایا گیا تھا کہ ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ پروفیشنلس کے نا ایتھکس کورس میں نا یہ ایکسپلیسٹی نہیں جو ہے وہ بتائی گئی تھی. اگر تھراپسٹ کو اپنے کلائنٹس کے بارے میں انٹرنیٹ سے معلومات ڈھونڈنی ہے تو اسے نا کیسے ایتھیکلی ہینڈل کیا جائے اس حوالے سے دیکھنا چاہیے. مزید یہ کہ انٹرنیٹ سے معلومات ڈھونڈنا لیگل ہے, لیکن اگر تھراپسٹ کلائنٹ کے بارے میں کچھ چیزیں ڈسکور کرتا ہے جو کلائنٹ نے نہیں بتائی تو اسے نا اس تھراپسٹ کا پروفیشنل ریلیشن شپ اور کلائنٹ کا ٹرسٹ کو امپیکٹ ہو سکتا ہے. ایک تھراپسٹ کا جیسے کہ بتایا میں نے کہ گوگل وہ سرچ کر رہا تھا, تو گوگل میں سرچ کرتے وہ ڈھونڈ رہا تھا کہ زیادہ اگر وہ امپیتھیکلی بننا چاہتا ہے تو وہ کس طرح سے بنے. تو لیکن سب سے امپورٹنٹ ایتھیکل چیلنج یہ ہے کہ تھراپسٹ کو نا اپنے کلائنٹس کی معلومات کو نا کیسے مینیج کرنا چاہیے جو انہیں انٹرنیٹ سے نا ڈسکور کی ہو. تو یہ جو ہے نا آپ خود سے بھی دیکھ سکتے ہیں, لیکن تھراپسٹ بھی جو کلائنٹ ہے وہ خود سے بھی دیکھ سکتا ہے اس حوالے سے. اوورآل یہ تھا آپ کا لیسن کا اوور ویو. اب میں کچھ آپ کو اہم پوائنٹ بتا دوں جو پیپر پوائنٹ ویو سے امپورٹنٹ ہے. اس لیسن کے اوور ویو میں ظاہر سی بات ہے کہ میں نے بیچ میں پوائنٹ بتائے تھے جو پیپر پوائنٹ ویو سے امپورٹنٹ ہے, اور اس میں سب سے پہلے جو امپورٹنٹ ہے کہ کورٹ کس طرح سے ایسیس کر سکتی ہے ریکارڈس کو. تو دو طرح سے ایسیس کر سکتی ہے, ایک سب پوائنہ کی صورت میں, دوسرا ہے کورٹ آرڈر کی صورت میں. تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے, ان کا ڈفرنس بھی امپورٹنٹ ہے. سب پوائنہ اور کورٹ آرڈر میں کیا ڈفرنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے اور سیکرٹس آف ڈیڈ پیپل کو لے کر کیا کہ رازداری کس طرح سے رکھنی چاہیے, اور اگر رازداری کو آپ ڈسکلوز کرتے ہیں تو کیا ہوگا. تو یہ آپ جو ہے نا ایگزامپل جو ہے وہ اس کو چپکا لینا کہ جب ایک تھراپسٹ نے مرنے کے بعد ایک کلائنٹ کی جب تھراپی اسٹیٹمنٹ کو جب ڈسکلوز کیا تو 90 دن کی جو سزا ملی تھی اور 3 سال کے لیے جو تھا وہ پروہیبیشنز ہو گیا. 90 دن سے مراد یہ کہ اس کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا. اوکے, اور اس کے بعد پھر نیچے آ جاتے ہیں. اس میں تو بس یہ امپورٹنٹ ہے کہ کیا کیا سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے سیکرٹ آف ڈیڈ پیپل کو ڈسکلوز, ان کی انفارمیشنز کو ڈسکلوز کرنے سے کیا کیا لیگل ایکٹس آپ جو ہے وہ تھراپسٹ کے اگینسٹ ہو سکتے ہیں. ریکارڈس اینڈ سائبر کانفیڈینشنلٹی کو کس طرح سے آپ مینٹین کر سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اس میں جو ہے جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے اس میں ٹائپس آف کانفیڈینشنلٹی کے کنسرنس بھی جو ہے وہ نیو پیدا ہو رہے ہیں. اس میں ظاہر سی بات ہے کہ آپ جو بھی ڈاٹا رکھتے ہو اسٹور کرتے ہو اس کے لیے پھر آٹو لاک بھی ہونا چاہیے, ایپ بھی ہونا چاہیے جو ڈاٹا کو ریز کرے. اس کے علاوہ پاسورڈ جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. پاسورڈ کس طرح کا اسٹرانگ ہونا چاہیے, اپر کیس, لوئر کیس, لیٹرز, نمبرز اور سمبلس یوز ہونے چاہیے. یہ امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کس طرح سے ڈاٹا کو جو ہے وہ کانفیڈینشیل رکھ سکتے ہو اگر ان کیس جو ہے وہ ڈاٹا جو ہے وہ ڈیوائس جو ہے وہ مطلب کہ گم جائے. تو اس کے لیے بھی ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ ایک ایپ آپ کے پاس ہو جو خود بخود اس ڈاٹا کو ڈیلیٹ کر دے. ایشوز ان الیکٹرانک ریکارڈ کیپنگ میں ظاہر سی بات ہے کہ ریکارڈ کیپنگ میں کون سے ایشوز ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ریپیٹ کر دیتے ہیں انفارمیشنز کو, سم ٹائم انکریکٹ کر دیتے ہیں انفارمیشنز کو. تو یہ اپنی طرف سے آپ اپنی ورڈنگ میں بیان کر سکتے ہیں. ان کو 2-3 جو ہے نا آپ پوائنٹس یاد رکھ لینا, پیپر پوائنٹ ویسے امپورٹنٹ ہے. اچھا, اس کے علاوہ ان یوزیبل فار پیریڈ آف ٹائم اگر ہو جائے ریکارڈ کیپنگ کے دوران تو دین آپ کیا کریں گے. گارڈ اگینسٹ الیکٹرانک روٹنگ فیلیئرس, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ کس میں آتا ہے, ایشوز ان الیکٹرانک ریکارڈ کیپنگ میں. اوکے, اس کے بعد آتے ہیں تھرڈ پارٹی اسیس کس طرح سے ہو سکتا ہے اگر وہ مینج کیئر کے حوالے سے ہو یا انشورنس کر رہی ہو. تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ ڈائگنوسٹک لے سکتی ہے
انفارمیشن ٹائپس آف سروسز آفرڈ جو ہے وہ دیکھ سکتی ہے. ڈیٹا سروسز ٹک پلیس اور ڈیوریشنس آف ٹریٹمنٹ ایکسیٹرا یہ جو ہے اسیس ہوتا ہے. اس کے بعد کلائنٹ کی جو ہے وہ گائیڈلائنس ہوتی ہیں نارمل کیسز میں, تو ڈیٹیل انفارمیشن جو ہے وہ شامل ہوتی ہے جب وہ تھراپی لے رہا ہو کلائنٹ. اس کے بعد اسیسنگ کلائنٹ انفارمیشن آن انٹرنیٹ, مطلب کہ جو انفارمیشن ہے کلائنٹ کس طرح سے انفارمیشن اسیس کر سکتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں جیسے کہ بتایا گیا تھا ایٹ دی لاسٹ اس نے گوگل پہ خود سے سرچ کر لیا تھا کہ میں کس طرح سے تھراپسٹ سے امپیتھیکلی کریٹ جو ہے وہ انٹر لنک ہو سکتا ہوں. تو یہ جو ہے وہ تھراپسٹ ڈھونڈ سکتا ہے اپنے ماتحت, مطلب خود بخود ڈھونڈ سکتا ہے اس طرح کی انفارمیشن وغیرہ. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ چاہے کہ میری انٹرنیٹ میں میری پرسنل انفارمیشن اویلیبل ہو دین اٹس ناٹ پاسبل. تو یہ بس یہ پیپر پوائنٹ بھی امپورٹنٹ ہے. اسی طرح آپ سے نا گھما پھرا کے پوچھا جا سکتا ہے یہ, کیونکہ نا یہ ٹیکنیکل ہے. یہ ٹیکنیکل اس طرح سے ہے یہ کورس ہے کہ اس میں نا ایشوز سے کس طرح سے نکلنا ہے, ایشوز کو کس طرح سے آپ نے ڈیفائن کرنا ہے. یہ اگر کورس اگر آپ اس میں ایکسپرٹ بننا چاہتے ہیں نا, سیدھی بات ہے, اس میں آپ کو لائر کا ایز اے لائر جو ہے نا وہ ایزیلی اس کورس کو انڈرسٹینڈ کر لے گا, جو وکیل ہے وہ اس کورس کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر لے گا. لیکن جو سائیکولوجسٹ ہے اس کو نا لا کا پتہ ہونا چاہیے, اس کو لیگل جو پاکستانی لاز ہیں یا انٹرنیشنل جو لاز ہیں ان کو اس کا پتہ ہونا چاہیے. دین جو ہے وہ ایزیلی جو اس کو سمجھ سکتا ہے ٹیکنیکل بیس پر. اوورال یہ تھا آپ کا لیسن نمبر 25 کا اوور ویو. کیسا لگا کمنٹس میں لازمی بتائیں. اور جاتے ہیں میری کامن ریکویسٹ ہے جیسا کہ میں ہمیشہ کرتا ہوں اسٹوڈنٹ سے کہ جن اسٹوڈنٹس نے ابھی تک سائیکولوجسٹ کمیونٹی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی پلیز سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, کلاس میٹ کے ساتھ شیئر کریں. اور جن اسٹوڈنٹس نے آلریڈی سبسکرائب کیا تو وہ تو شیئر ہی کر دیں, بس ریفرنس بنائیں میرا. اور جلدی سے جلدی جو ہے نا سائیکولوجسٹ کمیونٹی کا 1 ملین جو سبسکرائبر کا ٹارگٹ ہے 2025 کے اینڈ تک اس کو اچیو کرانے میں میری ہیلپ کریں. فردر یہ ہے کہ اگر اسلامک اور ماڈرن سائیکولوجی کے بارے میں جاننے میں انٹرسٹڈ ہے تو انر سائیکوفلکس یوٹیوب چینل پاورڈ بائی سائیکولوجسٹ کمیونٹی یوٹیوب چینل جو ہے نا اس کو لازمی طور پر سبسکرائب کریں اور جانیے ماڈرن اور اسلامک سائیکولوجی کے حوالے سے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں. ٹل دین تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.